نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت فرمائے. آخرت میں اور موت کے وقت ایمان والے بندے کے ساتھ اور کافر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا برتاؤ ہے، اس پر احادیث مبارکہ عرض کی جا رہی ہے. گزشتہ کل بات چل رہی تھی کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو پھر اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا. یہ بات سن کر امہات المومنین میں سے کسی نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو موت کو ناپسند کرتے ہیں، ہم تو موت کو پسند نہیں کرتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اس کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی ہے، بشارت دی جاتی ہے کہ خدا اس سے راضی ہے اور یہ خدا کے نزدیک معزز ہے، محترم ہے، بزرگ ہے. اور پھر کچھ آگے کی چیزیں اسے نظر آتی ہیں، محسوس ہوتی ہیں. تو جب ان تمام چیزوں کو وہ دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اس ملاقات کو محبوب رکھتا ہے، اور پھر شوق کے ساتھ وہ دنیا سے جانا، آخرت کی طرف یہ سفر اسے قبول کر لیتا ہے. اور کافر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ دنیا سے جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ اس کے سامنے عذاب کو پیش کیا جاتا ہے. مومن کے سامنے جنت کو پیش کیا جاتا ہے. اس عذاب کو دیکھ کر وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، نہ اللہ اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور پھر ہمیشہ کے لیے عذاب میں گرفتار کر دیا جاتا ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ موت مومن کے لیے تحفہ ہے، اور تحفہ ہمیشہ اچھی چیز ہوتی ہے، تحفہ کو برا نہیں ہوتا، تحفہ تو قیمتی چیز ہوتی ہے. حضرت عبد الرحمن اپنے والد حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عالم برزخ میں مومن کی روح پرندے کے قالب میں جنت کے درختوں سے میوے کھاتی رہتی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس دن جب اسے اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن، اسے اس کے بدن میں واپس بھیج دے گا. یعنی ایک تو یہ دنیا ہے، اس دنیا کے اندر ایک یہ ناسوتی جسم ہے، خاکی ناسوتی، اور روح اس جسم کے اوپر سوار ہے، اس کی سواری ہے. روح جو ہے وہ سوار ہے اور جسم اس کی سواری ہے. تو یہ جسم چونکہ اللہ نے اس مٹی سے بنایا تو اس کی یہ مٹی کی غذا بن جاتا ہے، مٹی میں مل کے ختم ہو جاتا ہے. لیکن روح چونکہ عالم بالا سے آئی، آپ سے سوال کیا نا قل الروح، قل الروح، کہ روح کیا چیز ہے؟ تو آپ سے کہا گیا قل الروح من امر ربی، کہ یہ روح جو ہے اللہ تعالیٰ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. یہ ایسی چیز نہیں ہے مادی چیز ہو کہ نظر آ جائے. جسم تو مادی ہے، نظر آتا ہے، لیکن روح جو ہے وہ مادی چیز نہیں ہے، اس لیے نظر نہیں آتی، لیکن جسم کے اندر صلاحیت کیے ہوئے ہے. تو جب موت کا وقت آتا ہے تو اس کی روح عالم بالا سے آئی تھی، عالم بالا پہ چلی جاتی ہے. اب وہاں پر اسے ایک نیا بدن دے دیا جاتا ہے، وہاں پر پرندے کے قالب میں اس روح کو بند کر دیا جاتا ہے. پرندہ وہاں پر اڑتا رہتا ہے اور جنت کے درختوں کے میوے کھاتا رہتا ہے، سبز پرندوں کی شکل میں حدیث میں آتا ہے.
اور جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ اسی بدن کو دوبارہ کھڑا کر دے گا، اللہ کے حکم سے یہ کھڑا ہو جائے گا، اس میں روح کو لوٹا دیا جائے گا، اور پھر آگے جزا، سزا، میدان حشر، پھر وہ ساری کام ہوں گے۔ دوسری حدیث کی روایت ہے کہ راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ تو جسد سے نکل اس حال میں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و مہربانی، بہترین رزق اور پروردگار کی طرف کہ جو تجھ پر غضبناک نہیں ہے چل۔ اب یہ روح کو پیغام دیتے ہیں فرشتے، ریشم کا سفید کپڑا، ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں، اس کے لیے، اس روح کو لے جانے کے لیے، اور پھر روح کو خطاب کرتے ہیں کہ نکل اس جسد سے، کہاں دنیا کی الجھنوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، دنیا کے غم، دنیا کی پریشانی، دنیا کی بیماری، دنیا کے حادثات، سانحات، تو کہاں اس دنیا میں تو پھنسا ہوا ہے؟ چل اپنے رب کی طرف، تیری منزل تو وہ ہے نا، یہ دنیا تیری منزل نہیں ہے، تو اس گھر کی طرف چل جو تیرا اصلی گھر ہے۔ اور کس حال میں چل؟ یہ بشارت ہے، اس حال میں چل کہ تو اللہ تعالیٰ سے راضی اور اللہ تعالیٰ تجھ سے خوش ہے، اس حال میں چل۔ اور جب کسی کو یہ خوشخبری مل جائے کہ بھئی اللہ اس سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہے، تو پھر ایک انسان کے لیے اس سے بڑی بشارت کوئی ہو نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا نا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے نا یہ سب سے بڑی چیز ہے، اللہ کی رضا، اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ زندگی کی ساری جو دوڑ دھوپ ہے، محنت ہے، مشقت ہے، گناہ سے بچنا، نیکی کا کرنا، یہ سارا ہے اسی لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اسی لیے اللہ راضی ہو جائے۔ اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر تو انعامات اور نعمتیں تو دے گا ہی۔ کہ باپ اگر بیٹے سے راضی ہے تو باپ کا دل خوش ہوتا ہے، اور جب دل خوش ہوتا ہے تو باپ دل کھول کر بیٹے کو دیتا ہے، اور اگر بیٹا باپ کو ناراض کرے تو باپ کا دل چاہے گا کہ اس کو کچھ دیا جائے، باپ یہی کہے گا کہ نکما ہے، نا اہل ہے، اس کو کیا دیا جائے، یہ تو ضائع کر دے گا، اس کا اہل نہیں ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ در حقیقت اپنی ایک وفا کا اظہار ہے اللہ سے، کہ بھئی ہم اللہ کے حکموں کے تابع زندگی گزار رہے ہیں، جیسا بھی ٹوٹا پوٹا کر سکتے ہیں، لیکن کرنا چاہیے کہ زندگی انسان ایسی بنائے، ایسی گزارے کہ جس میں اس کی منزل جو ہے مقصد متعین ہو۔ مقصد کیا ہے؟ منزل کیا ہے؟ منزل دنیا کمانا نہ ہو، دنیا کا عیش و عشرت، دنیا کا آرام، دنیا کا مال، یہ مقصد نہ ہو۔ مقصد تو ایک ہی ہونا چاہیے، اور وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے۔ ہاں شریعت جائز لذات سے منع نہیں کرتی، ایک آدمی اچھا کھانا کھائے شریعت منع نہیں کرتی، اللہ نے وسائل دیے ہیں تو اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے مکانوں میں رہو، اچھی سواریت سے مال کرو، لیکن اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو برتو، لیکن غلام بن کر، فرما بردار بن کے، نافرمان بن کے نہیں، باغی اور سرکش بن کے نہیں۔ کیونکہ جو بغاوت کرتا ہے، حکومت کا بھی قانون ہوتا ہے کہ باغی کو سزا دی جاتی ہے، باغی کو پابند سلاسل کیا جاتا ہے، اسے ملک بدر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ وہ سلطنت کا وفادار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جو اللہ کا وفادار نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ایمان والا بندہ تو وفادار ہے، اس نے وفاداری کا حلف اٹھایا ہے، کلمہ پڑھا ہے، لیکن کافر چونکہ وفادار نہیں ہے، باغی ہے، اس کافر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی قید ہے، پابند سلاسل ہے، پھر اسے چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ تو مومن کا اللہ کتنا اکرام کرتا ہے، اللہ مومن سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اور پھر دنیا کی زندگی کے اندر
دکھ، تکلیف، غم، پریشانی، خوشی سب آتے ہیں، لیکن مقصد ایک ہی ہونا چاہیے ہر موقع پر، اللہ کو ناراض نہیں کرنا۔ اور جو آتا ہے وقتی ہوتا ہے، کوئی دکھ آیا، غم آیا، بیماری آئی، وقتی ہے، چل جائے گی، گزر جائے گی، لیکن اسے اللہ کی رضا کا ذریعہ بنانا چاہیے، اللہ کی ناراضگی کا نہیں۔ اللہ مال دے، اللہ صحت دے، اللہ اولاد دے، نعمتیں دے، تو پھر اللہ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج کیا ہے کہ اگر فقر و فاقہ ہے تو اللہ یاد ہے، مال آ گیا تو اللہ کو بھول گیا، مال آیا تو سرکشی بغاوت میں لگ گیا، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنے لگا۔ اور بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کے پاس مال نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں کی فراوانی نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں کو جب دیکھتے ہیں کہ جن کے پاس مال ہے اور وہ نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ دل میں تمنا کرتے ہیں کہ میرے پاس ہی مال ہو، اس سے زیادہ عیش و عشرت کرو۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ مال دیتا ہے اور وہ اس مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، نیکیوں میں خرچ کرتا ہے، صدقات جاریات میں خرچ کرتا ہے کہ بھئی صدقہ جاریہ میں خرچ کر دو، کوئی مسجد بنوا دو، کوئی مدرسہ بنوا دو، کسی طالب علم کو علم دین پڑھوا دو، تاکہ دنیا سے چلے جائے، ہمارا ثواب جاری رہے۔ تو وہ اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس مال ہے، وہ مال کو خرچ کر رہا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس مال نہیں ہے، لیکن اس کے دل میں تمنا ہے، آرزو ہے، کہتا کہ یا اللہ اگر مجھے مال مل جائے، میں اس آدمی سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں، میں اس آدمی سے زیادہ نیکی میں خرچ کروں، لیکن مال اس کے پاس نہیں ہے، لیکن اس کی یہ نیت ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی نیت کی بنا پر نیکی میں ثواب نہیں اسی شخص کے برابر ہے جو مال کو خرچ کر رہا ہے۔ تو نیکی کے معاملے میں اپنی نیت کو وسعت دینی چاہیے، بڑے بڑے نیکی کے ارادے کرنے چاہیے، تاکہ کم از کم نیت کا ثواب تو مل جائے گا نا۔ کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان کو اس کے عمل کا ثمرہ نہیں ملتا، اس کی نیت کا پھل ملتا ہے، جیسی نیت کرتا ہے اس کی نیت کا ثمرہ ملتا ہے۔ ایک مال خرچ کر کے ثواب حاصل کر رہا ہے اور ایک نیت کے اوپر ثواب حاصل کر رہا ہے۔ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ آتا ہے کتابوں میں کہ بعد انتقال کے کسی نے خواب میں دیکھا، تو پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ پیش آیا؟ کہا کہ اللہ نے فضل فرمایا، بخش دیا، اللہ نے درگزر فرما دیا، لیکن میرا وہ جو پڑوسی تھا نا جنگل میں، جس کی برابر میں جھونپڑی تھی، وہ جنت میں مجھ سے اوپر کے درجے میں ہے۔ پوچھا کہ حضرت ایسا کیا ہے، وہ آپ سے اوپر کے درجے میں کیوں ہے؟ کہا کہ وہ کثیر العیال تھا، بیوی بچوں والا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹ کے لاتا تھا، بیچتا تھا، بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا، محنت مزدوری کرتا تھا، لیکن سب کچھ کر کے اس کی ایک نیت تھی، اللہ سے دعا کرتا تھا کہ یا اللہ جیسی فرصت، جیسی فراغت ابراہیم ابن ادم کو تو نے دی ہے، اگر ایسی فرصت، ایسی فراغت مجھے مل جائے، میں ابراہیم ابن ادم سے زیادہ تیری عبادت کروں۔ اور ابراہیم ابن ادم کون تھے؟ جنہوں نے بادشاہت چھوڑی تھی، بلخ و بخارا کے بادشاہ تھے، بادشاہت چھوڑی، فقیری اختیار کی۔ تو اللہ مجھے فرصت اگر مل جائے تو میں اس سے زیادہ تیری عبادت کروں، لیکن اسے فرصت ملی نہیں، بیوی بچوں کی ذمہ داریوں میں لگا رہا، فرصت نہیں ملی، لیکن اس کی نیت کی بنا پر کہ نیت کے اندر سچائی تھی۔ اور اللہ دل کی سچائی کو دیکھتا ہے کہ دل میں سچائی ہے یا نہیں ہے۔ دل کی سچائی ہونی چاہیے، دل کا آدمی کو سچا ہونا چاہیے، دل کا کھرا ہونا چاہیے، دل کی سچائی، اللہ کا فضل متوجہ ہو جاتا ہے اس دل کی سچائی پہ، اس دل کی سچائی پہ نامعلوم کتنا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ اور دل میں سچائی کا نہ ہونا، کھوٹ کا ہونا، یہ تو نفاق کی علامت ہے نا، کہ باہر سے کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے۔
زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ تو وہ جو مثال حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، ایک آدمی خرچ کر رہا ہے اور دوسرا بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ نیت کر رہا ہے کہ اللہ مجھے دے، اس سے زیادہ میں خرچ کروں۔ آپ نے فرمایا ثواب میں دونوں برابر ہیں۔ اور ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا، لیکن وہ اللہ کے اس مال کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، سرکشی، بغاوت میں، نافرمانی میں، عیش و عشرت میں خرچ کرتا ہے۔ اور ایک آدمی کے پاس مال نہیں ہے، لیکن وہ یہ نیت کرتا ہے کہ اللہ مجھے اگر مال مل جائے، کہیں سے کوئی مال ہاتھ لگ جائے، تو اس سے زیادہ میں عیاشی کروں، اس سے زیادہ میں بدماشی کروں۔ آپ نے فرمایا کہ گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ ایک تو مال کے خرچ کر کے عیاشی بدماشی کر رہا ہے، لیکن ایک کچھ بھی پاس پلے نہیں ہے، پھر نیت کر رہا ہے کہ مجھے اگر مل جائے اس سے زیادہ میں عیاشی کروں۔ آپ نے فرمایا کہ دونوں گناہ میں برابر ہیں۔ اس لیے انسان کسی کو نیکی کے اندر جب مبتلا دیکھے تو دل میں آرزو اور تمنا کرے کہ یا اللہ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دے، میرے لیے بھی نیکی کے راستوں کو کھول دے، نیکی کا کرنا میرے لیے آسان فرما دے۔ اور للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا چاہیے کسی نیک آدمی کو، نیکی میں مبتلا کو، محبت کرنی چاہیے کہ دیکھو اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہے، اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، تلاوت میں لگا ہوا ہے، تو ایک للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ نیکی کا ذخیرہ اس کے پاس ہے۔ آج کے مالدار کو دیکھتا ہے نا، کسی دنیاوی مالدار کی طرح للچائی ہوئی نظروں سے لوگ دیکھتے ہیں، ارے اس کے پاس ہے کیا؟ ایسی چیز ہے جو فانی ہے، اور یہ جو نیک آدمی ہے اس کے پاس نیکی کی دولت ہے، اور یہ نیکی کی دولت فانی نہیں ہے، باقی ہے، یہ قبر میں ساتھ جانے والی ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، یہ جو دنیا کا مال و دولت ہے نا، یہ تو ختم ہونے والا ہے، اور جو آدمی آگے بھیج دیتا ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو انسان نیکی کرتا ہے، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، وہ آگے چلا جاتا ہے، وہ باقی ہو جاتا ہے، اور باقی تو سب فانی ہے، سب ختم ہونے والا ہے۔ کہ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس بھیج دیا وہ باقی ہے۔ تو نیکی کو، نیک آدمی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے، اللہ میرے لیے بھی راستے کھول دے، دروازے کھول دے۔ اور وہی کسی گنہگار کو دیکھے اس سے نفرت تو نہ کرے، اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ تو نہ کرے، لیکن دل کے اندر ڈر اور خوف لگا لے کہ یا اللہ تو گناہ سے بچا، تو برائی سے بچا، اس بھائی کو بھی بچا، ہماری بھی حفاظت فرما۔ کیونکہ نفرت اور حقارت کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کسی گنہگار سے حقارت کا اظہار کرے، نفرت کا اظہار کرے، نہیں، کیونکہ ہمارا گنہگار نہیں، اللہ کا گنہگار ہے، اور اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے۔ تو جب اللہ معاف کرنے کو تیار ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم حقارت کا برتاؤ کریں، اور نہ ہمیں اس کی اجازت، کیونکہ گنہگار کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اس کے فعل سے نفرت ہے، ذات سے نفرت نہیں ہے۔ برائی اگر آتی ہے تو فعل سے آتی ہے، اور فعل آدمی درست بھی کر سکتا ہے، فعل کو صحیح بھی کر سکتا ہے، اور جب آدمی اپنے فعل کو صحیح کر لے وہ قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے داڑھی منڈاتا ہے، لیکن جس دن وہ داڑھی منڈانے سے توبہ کر لیتا ہے، اسی وقت چاہے اس کے چہرے پہ بھی داڑھی پوری طرح نہیں آئی، لیکن توبہ کر لی، وہ داڑھی والے کے حکم میں آ گیا۔ جس نے اپنے گناہوں پر اللہ سے توبہ کر لی، اللہ نے معاف کر دیا، اللہ کا ولی اور دوست بن گیا۔ التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک مومن کا اکرام ہے، اللہ نے بڑا مومن کو اکرام دیا ہے، زندگی کے اندر بھی اس کا بڑا احترام ہے، اور بعد مرنے کے بھی بڑا اہتمام ہے، اس کا بڑا اکرام ہے کہ موت کا وقت آیا، رحمت کے فرشتے آ گئے اور سفید ریشمی کپڑا لے کر آ گئے۔ وہ ایک واقعہ آتا ہے نا کہ ایک آدمی نے 99 قتل کیے تھے، کسی کے پاس گیا کہ بھئی میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، اسے ڈر لگا کہ 99 قتل کیا، اب اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی تو توبہ کرنی چاہیے۔ تو جس کے پاس گیا اس نے بھی کہہ دیا کہ بھئی تو اتنا بڑا ظالم آدمی، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی، مایوس کر دیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل کر دیا۔ پھر کسی اور اللہ والے کے پاس گیا، عالم کے پاس گیا، انہوں نے کہا کہ ہاں اللہ سے تو سچی توبہ کر لے، اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا، اور جس بستی میں رہ کر تو نے یہ گناہ کی ہے، یہ بستی اچھے لوگوں کی بستی نہیں ہے،
اس بستی سے تو فلاں بستی کی طرف چلا جا، وہ نیک لوگوں کی بستی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ انسان توبہ کے ساتھ ساتھ اس صحبت اور دوستیوں کو بھی چھوڑنا چاہیے جس صحبت میں رہ کر، جن دوستوں کے ساتھ رہ کر اللہ کی نافرمانی ہوئی۔ وہ دوست نہیں ہے، دشمن ہے، دھوکہ ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میرے دوست ہیں، ارے دوست ہوتے تو اللہ کی نافرمانی کیوں کراتے، اس راستے پہ کیوں چلتے؟ تو کہا کہ اس بستی سے ہجرت کر کے وہاں چلا جا۔ اب دل میں طلب تھی، ایک معافی کا جذبہ تھا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، کسی طرح سے معافی مجھے مل جائے، بس توبہ کے ارادے سے چل پڑا۔ اب یہ راستے میں تھا کہ پیغام اجل آ گیا، موت کا پروانہ، قبض روح کے لیے فرشتہ آ گیا، روح قبض کر لی گئی۔ لیکن اس کی کیفیت یہ تھی کہ جب موت کی کیفیات طاری ہوئی، اس وقت وہ چل نہیں سک رہا تھا، لیکن گھسٹ کر بھی اسی طرف وہ جا رہا تھا، نیکوں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، گھسٹ گھسٹ کر بھی جا رہا تھا۔ اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب والے فرشتے کہتے ہیں کہ اس کی لاش ہے، اس کا جسم جو ہے، اس کو ہم لے کے جائیں گے، یا اس کی روح کو ہم لے کر جائیں گے۔ اور وہ رحمت والے فرشتے کہتے ہیں کہ ہم لے کر جائیں گے، یہ تو توبہ کر چکا تھا۔ وہ کہتے نہیں، یہ تو بہت بڑا ظالم تھا۔ تو اللہ نے ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ بھئی ایسا کرو کہ زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت والے فرشتے اس کی روح کو لے جائیں، اور اگر یہ برے لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو عذاب والے فرشتے لے جائیں۔ اور واقعات میں آتا ہے کہ وہ حقیقتاً برے لوگوں کی بستی کے قریب تھا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ زمین اس طرف سے سکڑ گئی اور یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہو گیا۔ جب اس کی پیمائش کی تو ایک بالشت جو ہے یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، رحمت والے فرشتے رہیں گے۔ تو کسی سے حقارت کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، کسی سے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، بہت بڑے شخص ہیں۔ خواب دیکھا کہ حضرت کا پڑوسی تھا، ہندو تھا، انتقال کر گیا، تو خواب میں دیکھا کہ ہندو جنت میں گھوم رہا ہے۔ پوچھا کہ لالا جی تم اور جنت میں، تم یہاں کیسے آ گئے؟ کہنے لگا کہ مولوی صاحب میں نے مرنے سے پہلے توبہ کر لی تھی، مرنے سے پہلے ایمان لے آیا تھا، میں نے اللہ سے کہہ دیا تھا کہ یا اللہ میرا بھی وہی دین ہے، وہی مذہب ہے جو مولوی قاسم کا ہے، جو اس کا رب ہے وہ میرا رب، جو اس کا رسول وہ میرا رسول، جو اس کا قرآن وہ میرا قرآن۔ تم اپنے گھر میں قرآن پڑھتے تھے، مجھے آواز آتی تھی، میں تمہارا قرآن سنتا تھا، تو مرنے سے پہلے ایمان لے آیا تھا، اللہ نے فضل فرما دیا، جنت میں ہو۔ تو کسی کافر سے بھی کیسے حقارت کر سکتا ہے؟ خاتمہ تو اعتبار کا ہے کہ کافر بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے، ایمان لے آئے۔ تو کافر کی ذات سے نفرت نہیں ہے، اس کے کفر سے نفرت ہے۔ کفر برا ہے، اس کی ذات بری نہیں ہے، کیونکہ جب وہ ایمان لے آئے گا اللہ اس کے 100 سال کی کفر کو معاف کر دے گا۔ تو اللہ مومن کا بڑا اکرام کرتا ہے، ہمیں بھی ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ یہ اکرام، یہ احترام ہمارا قائم رہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نستعينك على طاعتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری باطنی ہر قسمی ترقیات عطا فرما، یا اللہ ایمان کی حفاظت کا ہمیں فکر عطا فرما، اعمال آخرت کا یا اللہ اہتمام کرنے والا بنا، یا اللہ بری موت سے، موت کی سختیوں سے تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ حسن ختام ہمیں نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ، حسن خاتمہ یا اللہ نصیب فرما، کلمے والی، اپنے ذکر والی، استحضار والی موت عطا فرما، اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما، ایسی زندگی عطا فرما، یا اللہ جو ہم تیری ملاقات کو پسند کریں، تو ہماری ملاقات کو پسند کرے، اور یا اللہ ایسی موت عطا فرما جو راضیت و مرضیہ کا مصداق ہو، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو، ہم تجھ سے راضی ہو، اے اللہ ایسی رضا والی موت عطا فرما، رضا والی زندگی عطا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ایسا راضی ہو جا کہ کبھی ناراض نہ ہونا، اپنی رضائے دائمی عطا فرما، رضائے دائمی عطا فرما، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی بد امنی، بے چینی، بے سکونی کو دور فرما، یا اللہ اس ملک میں معاشی، معاشرتی، اخلاقی استحکام عطا فرما، یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے، اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما، بے نام و نشان فرما، نشان عبرت بنا، یا اللہ کیفر کردار تک پہنچا، ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما، یا اللہ تا قیام قیامت اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو آباد فرما، اس کی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، یا اللہ، یا اللہ جو سیلاب اور بارش کے متاثرین ہیں ان کی مدد فرما، دستگیری فرما، سب کی ضروریات کو از غیب پورا فرما، اے اللہ اپنی مدد اور نصرت کو شامل حال فرما، یا اللہ مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا، سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما، مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما، سب کے گھروں میں چین، سکون، عافیت، راحت عطا فرما، نعمتیں، برکتیں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما، ہر دکھ کو، غم کو، پریشانی کو یا اللہ دور فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما، یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما، یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو اهله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.